بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ولاگ پیج 275، معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ویلاگ نمبر 3، پیج 285، معارف القرآن جلد اول۔ جن کی حسرت ہے کہ وہ خلد کا منظر دیکھیں، جن کی حسرت ہے کہ وہ خلد کا منظر دیکھیں، شہر طیبہ میں چلیں روضہ سرور دیکھیں، بوئے اطہر سے معطر ہیں میرے آقا کی، باغ طیبہ کی بہاروں کا مقدر دیکھیں۔ اسی لیے امت میں یہ مسئلہ ہمیشہ اجتماعی رہا ہے۔ صرف ابو مسلم اصفہانی اور چند متزلہ نے وقوع نسخ کا انکار کیا ہے، جن پر امام رازی نے تفسیر کبیر میں شرح و بسط کے ساتھ رد کیا ہے۔ نسخ کے مفہوم میں متقدمین و متاخرین کی اصطلاحوں میں فرق، چونکہ نسخ کے اصطلاحی معنی تبدیل حکم کے ہیں، اور یہ تبدیلی جس طرح ایک حکم کو بالکلیہ منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم لانے میں ہے، جیسے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنا دینا، اسی طرح کسی مطلق یا عام حکم میں کسی قید و شرط کو بڑھا دینا بھی ایک قسم کی تبدیلی ہے۔ اسلاف امت نے نسخ کو اسی عام معنی میں استعمال فرمایا ہے، جس میں کسی حکم کی پوری تبدیلی بھی داخل ہے، اور جزوی تبدیلی، قید و شرط یا استثناء وغیرہ کی بھی اس میں شامل ہے۔ اسی لیے متقدمین حضرات کے نزدیک قرآن میں آیات منسوخہ 500 تک شمار کی گئی ہے۔ حضرات متاخرین نے صرف اس تبدیلی کا نام نسخ رکھا ہے جس کی پہلے حکم کے ساتھ کسی طرح تطبیق نہ ہو سکے۔ ظاہر ہے کہ اس اصطلاح کے مطابق آیات منسوخہ کی تعداد بہت گھٹ جائے گی۔ اس کا لازمی اثر یہ ہے کہ متقدمین نے تقریباً 500 یعنی 500 آیات قرآنی میں نسخ ثابت کیا تھا، جس میں معمولی سی تبدیلی، قید و شرط یا استثناء وغیرہ کو بھی شامل کیا ہے، اور حضرات متاخرین میں علامہ سیوطی نے صرف 20 آیاتوں کو منسوخ قرار دیا ہے، یا ان کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ان میں بھی تطبیق کی صورت پیدا کر کے صرف 5 آیتوں کو منسوخ فرمایا ہے، جن میں کوئی تطبیق وغیرہ تعویل بعید کی نہیں ہو سکتی۔ یہ امر اس لحاظ سے مستحسن ہے کہ احکام میں اصل بقا حکم ہے، نسخ خلاف اصل ہے، اس لیے جہاں آیت کی معمول بہا ہونے کی کوئی توجیہ ہو سکتی ہے، اس میں بلا ضرورت نسخ ماننا درست نہیں ہے۔ لیکن اس تقلیل کا یہ منشا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ مسئلہ نسخ اسلام یا قرآن پر کوئی عیب تھا، جس کی ازالہ کی کوشش 1400 برس تک چلتی رہی۔ آخری انکشاف حضرت شاہ ولی اللہ کا ہوا، جس میں گھٹتے گھٹتے 5 رہ گئیں، اور اب اس کا انتظار ہے کہ کوئی جدید محقق ان 5 کا بھی خاتمہ کر کے بالکل 0 تک پہنچا دے۔ ناظرین، انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں ہم شامل کر رہے ہیں، یعنی یہ ہم ویلاگ 4 کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اس میں اس کا بقیہ حصہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ جالیاں دیکھوں کہ دیوار و در و بام دیکھوں، اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں۔
اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں، چشم عبرت سے میں وہ مسکن زہرا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، از افق تا بے افق ایک ہی جلوہ دیکھوں، جس طرف آنکھ اٹھے روضے والا دیکھوں، جن گلی کوچوں سے گزرے، جن گلی کوچوں سے گزرے ہیں کبھی میرے حضور، ان میں تا حد نظر نقش کف پا دیکھوں۔